السلام علیکم، میں ہوں اشتیاق بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مشہور و معروف علمی اور دینی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ فروغ دین کے لیے اور معاشرے کے اندر دینی شعور و آگاہی کے لیے انہوں نے مدارس کے اندر اور پھر اپنا ایک جامعہ مدرسہ جو ہے وہ بھی تعمیر کروایا، جو زیر تعمیر بھی ہے۔ تو ان کی بڑی خدمات ہیں۔ تو وہ ایک جید عالم دین ہیں جناب علامہ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شفیق الرحمان صاحب، آپ نے اسٹیٹ نیوز مانسرہ کو ٹائم دیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ معاشرے کو اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس میں آئے روز قتل مقاتلے ہو رہے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم رہتے ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک ایسا دینی شعور ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے کہ وہ جرائم سے اور گناہ سے دور رہیں۔ اس کے لیے آپ پبلک کو ایک ایسا میسج کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان موجودہ بحران سے جو معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جس سے بڑی خامیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس پر مزید بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں شعور دیا، اور اس شعور کی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاشرے کی انتہائی بری حالت تھی، قتل و غارت عام تھی، صفاقی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، یعنی دنیا جہاں کے جرائم تھے۔ اس معاشرے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بنایا اور خود صادق اور امین رہے، اور ایسی محنت کی، دلوں پہ محنت کی کہ لوگ ایک دوسرے کے پر مار مٹنے والے بن گئے، یعنی آپس میں محبت، بھائی چارہ، مواخات ایسا پیدا فرمایا کہ لوگوں کو کلمہ کی دعوت، اعمال صالحہ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت دی، تو پورا معاشرہ وہی جو ایک دوسرے کی کھوپڑیاں کاٹ کر ایک کھوپڑی کے اندر یعنی کھوپڑی کے اندر شراب کو پینا سادہ سمجھتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کے شیر و شکر بن گئے۔ ایک موقع پر غزوہ ہو رہا ہے اور غزوے سے جو ہے 3 آدمی نڈال پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ ایک پانی پلانے والا آتا ہے اور پہلے کو پلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں، دوسرے کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، دوسرے کو پلاؤ۔ دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ، تیسرے نے کہا پہلے کو پلاؤ، اور پہلے نے جو ہے پہلے کی طرف جب آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے، دوسرے کی طرف آئے پھر وہ بھی شہید ہو گئے، تیسرے کی طرف آئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کے یعنی حکم اظہار کا جذبہ انہوں نے ایسا انداز سے یعنی اس کا درس دیا امت والوں کو کہ جو ہے مواخات، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، کیسا معاشرہ بنا۔ پھر صحابہ آپس میں ایسے بنے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، ہر ایک کو دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ آج ہمارا معاشرہ بیرا روی کا شکار ہے۔ یہی بات ہے کہ ہمارا دین اسلام صرف گلے سے اوپر ہے، گلے سے اوپر ایمان قبول ہی نہیں ہوتا۔ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار ہو ساتھ جزیات کا، اور دل سے تصدیق ہو۔ اس لیے یہ بات تب ہوگی کہ جب دلوں میں اسلام آئے گا، دلوں میں۔ کیوں؟ اللہ کا مستقر، اللہ کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ قلب المومن ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن، کہ مومن کا قلب جو ہے وہ رب کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے۔ اس لیے جب دلوں میں آئے گا، آج نعوذ باللہ ہر طرف قیامت کی جو ہے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور معاشرے میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، سود کو سود نہیں سمجھا جا رہا، سود کو پرافٹ سمجھ کر اور دوسری یعنی حلال سمجھ کر نعوذ باللہ کیا جائے۔ جب معاشرے میں برائیوں کو برائیاں نہ سمجھی جائیں
اور برائیوں کو اچھائی سمجھ کر اور اپنی دنیا کی ضرورت کو سمجھ کر جو ہے نا اس طرح قوم جب اس کاموں کے پیچھے لگ گئی تو وہ اس کی ہلاکت مقدر بنے گی. اس لیے نواز صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایثار و قربانی کے حوالے سے بات کی, اور ایک اس میں آگے جا کے آپ نے سود کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ جو ہے اٹھایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سودی نظام رائج ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یقیناً ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا. تو جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے اور سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں, تو یہاں پہ بڑی تعداد میں عالم دین جو ہیں وہ ممبران اسمبلی ہیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں اس پارلیمنٹ کے فلور پہ کسی نے اٹھ کر جو ہے سودی نظام کے خلاف بات کی ہو, چونکہ جب وہاں پہ کوئی بھی بل آتا ہے IMF کے پریشر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہاں پہ جو ہمارے الیکٹڈ علماء ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ مطلب دستخط کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے چونکہ ہماری آواز جو ہے وہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں, خواہ وہ عالم دین ہیں یا دوسرے ہمارے ممبران اسمبلی ہیں, لیکن وہاں پہ آواز نہیں اٹھتی. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اسمبلی میں جتنے بھی بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ ممبران سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں. اب مسلمان کا حق بنتا ہے, چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سودی نظام کو ختم کرے. سودی نظام کی کوئی دستاویز آئے تو اس پہ دستخط نہ کرے. چاہیے تو یہ ہے, یہ حکمران ہمارے کیونکہ 22 کروڑ جو ہے نا یہ آبادی کے سارے جو ہے نا ان کے جو ہے نا ان کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں. اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ اگر سودی بات کوئی ہو یا جو ہے نا غیر شرعی بات ہو, دین کے خلاف کوئی بات ہو, وہ ایسا بل قطعاً پاس نہ ہونے دے. ابھی الحمدللہ اسمبلی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متعلق بل پاس ہوا, اور اسی طرح جو ہے سن 74 میں قادیانی جو غیر مسلم ان کو قرار دیا گیا, وہ بل اسی طریقے سے آگے جاری و ساری ہو. لیکن کچھ ناقابل اندیش قوتیں, چاہے وہ اسمبلی کے ممبران کی شکل میں ہو یا یہود و نصارے کے ایجنٹوں کی شکل میں ہو, وہ ایسے درمیان میں جو ہے نا وہ دخل اندازی کرتی ہیں کہ جناب وہ غیر شرعی بل پاس ہونے میں جو ہے نا ان کے معاون بنتے ہیں. اور وہ کچھ ایسی مطلب ان کی ترتیب ہوتی ہے کہ یا پیسے کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا جو ہے نا دنیا کی کسی لالچ کی خاطر وہ اس طرح کے بل جو ہے نا درمیان میں لاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کے نام پر بنا تھا. اس میں کلمے والے ہی احکامات چلیں گے. اگر کلمے والے احکامات کے خلاف کوئی بھی حرکت کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے, اور ملک کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ قتل و غارت اور اسی طرح چوری اور ڈکیتیاں اور یہ جو عام ہیں, یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ اسلام کے, جب اسلام رائج ہوگا, اسلام جو ہے نا ہماری اسمبلیوں میں رائج ہوگا, ہمارے سینٹ میں رائج ہوگا, تو اس وقت ہمارا سارا معاشرہ جو ہے نا پرامن ہوگا. جیسے افغانستان ہمارے پڑوس میں, وہاں جو ہے نا آج کتنا پرامن معاشرہ ہے. انہوں نے 38 سال غیروں کے ساتھ جو ہے نا لڑائیاں کی, لیکن خود منظم رہے, ایک رہے. جب تک ہماری قوم ایک نہیں ہوگی, ایک منظم نہیں ہوگی, آپس میں بھائیوں جیسے نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے جو ہے نا پاؤں کھینچتے رہیں گے, تو یہ کبھی بھی ادھر امن نہیں آ سکتا, اسلام بھی نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں منظم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اصولوں کو ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح ہماری قوم بھی بچ سکتی ہے اور اس طرح ہمارا ملک بھی بچ سکتا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. بالکل جی. ابھی اگست کا جشن آزادی کا مہینہ ہے. 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. آج یہاں مسائل ہی مسائل ہیں, تو اس وقت کے حوالے سے کیا آپ ایک مطمئن ہیں کہ اس وقت آزادی ملنے کے بعد جو موجودہ پاکستان کے اندر حالات ہیں اس پہ یہ جو جشن منایا جا رہا ہے؟ اچھا, جشن تو تب ہو کہ جب تقسیم پوری کی پوری ہوئی ہو اور سارے کے سارے مسلمان ایک علاقے میں ہوں. دیکھو پاکستان, ہندوستان یہ جو ہے نا, اور اسی طرح مشرقی پاکستان, بنگلہ دیش, یہ ایک ملک تھا.
کیا سارے مسلمان ایک طرف ہیں پاکستان میں ہیں اور دوسرے ہندو اور جو ہے نا دوسرے سکھ جو ہے نا وہ ایک طرف ہیں؟ ہم سے تو کہیں زیادہ ہندوستان میں ہوں، اور وہ کتنے جو ہے نا پریشانیوں کا شکار ہیں، اور ان پہ کتنی ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں غیر مسلم، ہندو، سکھ، اسی طرح مساجد کو گرایا جا رہا ہے اور طرح طرح کے۔ ہم ادھر جشن منائیں، ہماری تو تقسیم ہی صحیح نہیں ہوئی، اس لیے ہم یہ جشن منانا یہ ٹھیک اسلام میں جشن منانا ہے ہی نہیں ہے۔ لے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں جا کر جو ہے نا عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، چلو جو کچھ تقسیم ہوئی کچھ حصہ ہمیں مل گیا، چلو یہ بھی اچھا ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ لیکن یہی ہے کہ جو ہے نا تقسیم صحیح نہیں ہوئی، اس وقت کچھ غیر لوگ غیر قومیں درمیان میں گھس کر انہوں نے جو ہے نا تقسیم کو غلط قرار دیا گیا، اس لیے سارے کے سارے مسلمان یک طرفہ پاکستان میں ہوتے اور ہندو اور دوسری قومیں وہ دوسرے علاقے میں۔ کشمیر کا مسئلہ دیکھو، اب کشمیر میں جو ہے نا کتنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، آج 75-76 سال ہو گئے ہیں، وہاں مسلمانوں پہ ہمیشہ بربریت ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ظلم اور استبداد کی چکی میں ان کو پسا جا رہا ہے۔ تو وہ کوئی یہ تو تقسیم کے وقت یہی اصول ہوئے تھے کہ بیان ہوئے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ مل جائے، اور جو ہے جو جہاں ہندو اور غیر مسلم ان کی اکثریت ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل جائے۔ تو وہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی، اب اس پر افسوس ہی ہو سکتا ہے، اور آپس میں جشن منانا، پروگرام منانا، اور اسی طرح جو ہے یہ ادھر ادھر اچھلنا کودنا، کیا ہم غیروں سے آج بھی محفوظ ہیں؟ ہم تو محفوظ ہے ہی نہیں ہیں، یہاں تو سارا قانون غیروں کا چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس لیے جو ہے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلامی قانون ہو، قرآن والا قانون ہو، حدیث والا قانون ہو، تب جا کر اس میں ترقی ہو سکتی ہے، اور پھر جشن بھی منائے جا سکتے ہیں، اور جشن اسلام کے مطابق ہو، غیر اسلامی جشن قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آپ کا جو مدرسہ ہے جامعہ، اس کا نام بھی بتائیں، اور وہاں پہ اس وقت تعمیرات جو ہے اس کی کہاں تک پہنچی، اور ابھی کیا آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک دینی درسگاہ جو ہے اس کے اندر جو لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ وہ جلد پایا تکمیل کو پہنچے، اور اس کے پھر مزید اس کو وسعت دی جائے، زیادہ سے زیادہ طالب علم جو ہیں وہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں؟ جامعہ دارالعلوم معارف القرآن کے نام سے چکیا روڈ بیلا مترائیاں مانسیرہ میں ہمارا مدرسہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس 150 کے قریب بچیاں اس سے پہلے جو ہے نا زیر تعلیم تھیں، ابھی بھی 50 60 70 کے قریب تقریباً بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور اس طرح اس کے ساتھ ہمارا ایک بنین کا بچوں کا مدرسہ بنانے کا ارادہ ہے۔ یہ بھی تعمیرات میں ابھی بہت ساری کافی سارے تقریباً 5 سے 8 لاکھ یا 10 لاکھ کا کام ابھی اس مدرسے میں بھی رہ رہا ہے، اور نئی جو جگہ 2 کنال تقریباً جگہ خریدنی ہے، اور اس میں مسجد بھی ہوگی، اور ساتھ جو ہے نا بنین کا بچوں کا مدرسہ بھی ہوگا، اور اس میں بھی بے شمار لاگت ہے۔ دیکھو دینی حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی دعوت دینے والا یا نیکی کا کام کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے وہ خود وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے مدرسے بن جائیں گے، مدارس میں جتنے لوگ پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے، بنانے والا، جگہ دینے والا، ڈونیٹ کرنے والا دنیا سے چلے جائے گا، لیکن جو ہے اس کو ثواب قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ اجر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مدارس کو مزید تقویت دینے کی توفیق عطا فرمائے، دینی احکامات کو، دینی کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے، اس کے ساتھ بھی تعاون کی ضرورت ہے۔ اللہ جامعہ دارالعلوم معارف القرآن چکیا روڈ بیلا مترائیاں میں مدرسہ ہے انشاءاللہ۔ جامعہ دارالعلوم معارف القرآن زیر تعمیر ہے۔ اس وقت ہم جیو پرنٹنگ پریس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اونر ملک ساجد اوان صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ملک صاحب آپ اس مدرسے کے لیے آپ بھی ابتدا کریں۔ آپ نے پہلے بھی شاید ایسا کیا ہو، لیکن آج بھی ہم یہ توقع کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لازمی اس کے لیے کچھ اپنی طرف سے چندہ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔